ایک قوم ہے جس کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنا جلیل القدر رسول بھیجا. کم و بیش 1000 سال اس نے دعوت دی. 1000 سال. یہ پہلا رسول ہے، یعنی سلسلہ رسالت کا نقش اول ہے سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ التسلیم. ان کا واسطہ اس قوم سے پڑا جس نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک کا ارتکاب کیا. اس سے پہلے شرک نہیں تھا. گناہ تھے، خطائیں تھیں، معاصی تھے، شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا راستہ اختیار کرنے والی یہی قوم ہے جن کے لیے سیدنا نوح داعی بن کے آئے، مبلغ بن کے آئے. شرک کا راستہ اختیار کیسے کیا؟ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو انہوں نے وہ مقام دیا جو مقام بندگی نہیں، مقام الوہیت ہے. چھوٹے موٹے آستانے تو بہت تھے، لیکن قرآن کریم نے 5 بڑے آستانوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے. 5 بڑے آستانے، بڑے دربار، جہاں میلہ لگتا تھا. میلہ لگتا تھا اور مجاور نذرانے وصول کرتے تھے سادہ لو انسانوں سے. سادہ لو انسانوں سے نذرانے وصول کرتے تھے اور مجاور کہتے تھے یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کے آگے جھکو. اصحاب کہف کو تو جانتے ہیں نا آپ، جنہیں اللہ نے 309 سال تک سلائے رکھا. جو چاہا ان سے کام لیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، سفر آخرت کا وقت آ گیا ہے، تو دامن پھیلایا اور اپنے داتا سے گزارش کی، ہمارے محسن، ہم اپنی آخرت کی بقا کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، تو ہماری آخرت سنوار دے. دنیا کے معاملے میں بس اتنی سی گزارش ہے کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہماری قبروں کا کسی کو پتہ نہ چلے، ہمیں معدوم الخبر کر دے. چنانچہ آج تک اصحاب کہف کہاں دفن ہیں کسی کو پتہ نہیں. یہ دعا کیوں ہوگی؟ یہ دعا اسی جذبے سے مانگی، اللہ کے ہاں یہ درخواست اسی جذبے کے تحت کی ہے، کیونکہ مرنے والے تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں جو رہتے ہیں ہوسکار، پھر وہ ان کی قبروں کو ذریعہ آمدنی بنا لیتے ہیں، مارکیٹ بنا لیتے ہیں. ایسے نکموں کی تو کمی نہیں ہے جنہیں اور کوئی کاروبار نہیں ملتا، جنہیں اور کوئی بزنس نہیں ملتا، وہ کسی قبر کو سجا لیتا ہے، چادریں چڑھا لیتا ہے، اس کا سائز لمبا کر دیتا ہے، بس پھر انکم شروع ہو جاتی ہے. ہر بزنس میں لاس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا ایور گرین بزنس ہے کہ اس میں لاس کا تصور ہی نہیں. آپ کے محبوب کا عالم یہ ہے، اللہ کے محبوب اور آپ کے مقصود. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
جب اللہ کے جوار رحمت کے لیے تیاری ہو رہی تھی تو اپنی مبارک زندگی کے آخری لمحات میں ہاتھ اٹھائے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، وفی روایت اللہم لا تجعل قبری عیدا، کہ میرے محسن اعظم جب تک زندہ ہوں کسی انسان کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں انسانوں کو اپنے سامنے جھکانے نہیں آیا، تیرے آگے جھکانے آیا ہوں۔ بات تو بہت بڑی ہے، سادگی سے کہہ گیا ہوں، اب معلوم نہیں آپ کے وجدان میں کہاں تک اس نے اثر کیا۔ میں تیرے بندوں کو اپنے سامنے جھکانے نہیں آیا، تیرے آگے جھکانے آیا۔ جب تک زندہ ہوں اپنے آگے کسی کو جھکنے نہ دوں گا، اور جب اس دنیا سے چلا جاؤں، تیرے جوار رحمت میں چلا جاؤں، میرا مرکز امانت ہے، قیامت تک تو کسی کو نہ جھکنے دینا۔ قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ یہ ان کے درباروں کا ذکر کیا ہے قرآن نے، جیسے آپ کے ہاں ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے لیڈر بہت کم جاتے ہیں، وہاں چادریں چڑھانے کے لیے زیادہ جاتے ہیں۔ ادھر ہمارے پاس بھی آ جاتے، راونڈ میں بھی آ جاتے، ادھر بھی چلے جاتے۔ منافقت کا اتنا اعلیٰ معیار ہے ان لیڈروں کا، دنیا کا کوئی منافق ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا نوح وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ فکر و نظر کی بلندی پر کھڑے ہو کر درباروں پہ جھکنے والی قوم کو نوح نے پکارا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے کرتوتوں کے انجام بد سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ تم جس راستے پر چل نکلے ہو یہ نجات کا راستہ نہیں، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہی بتانے کے لیے آیا ہوں۔ انی لکم نذیر مبین۔ اچھا جی، تو نجات کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا اعبد اللہ، اعبد اللہ، یہ نجات کا راستہ ہے۔ جھکنے کی جگہ یہ نہیں، یہ ہے عبد کے آگے نہیں جھکا جاتا، معبود کے آگے جھکا جاتا ہے۔ جو بنایا گیا ہے وہ مسجود نہیں، جو بنانے والا ہے، بنانے والا وہ ہے جس کے امر پر کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس نے آسمان بلند کیے، وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ اس کے پیچھے
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. اس کے پیچھے شرمانے کی بات ہے. ہاں بس آپ چپ رہے ذرا. جی الم ترو فکر و نظر کی بلندی پر کھڑا ہے اللہ کا رسول. آستانہ پرستوں کو دعوت فکر دیتا ہے, ان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے فرماتا ہے الم ترو کیف خلق اللہ. یہ ان کے تو جھاڑو بھی تم پھیرتے ہو, یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے کے بھی پوزیشن میں نہیں. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ سارے بھی جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر ان کی سوئی ڈش میں سے کچھ مکھی لے کے چلی جائے اڑتے رہتے ہیں, اس سے چھین نہیں سکتے. اور میرا معبود تمہارا معبود الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. میں تمہیں اس کے در پہ جھکنے کی ترغیب دینے کے لیے آیا ہوں جس نے آسمان بلند کر دیے, جس نے زمین بچھا دی, جس نے ستاروں کی انجمن سجا دی, جس نے چاند کا دامن میٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی سے معمور کر دیا, جس نے سورج کو کرنیں عطا فرمائی, جس نے راتوں کو اندھیرا اور صبح کو سویرا عطا فرمایا, جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں, بادلوں کے قافلے سرگرداں پھرتے ہیں, بارش برستی ہے, تمہاری مردہ زمینوں کو زندگی کا پیغام دے جاتی ہے. پیغمبر ہم تو خاندانی مجرم ہیں, کس منہ سے آئے, کوئی معمولی غلطی تو نہیں, بقول آپ کے شرک کر بیٹھے ہیں ہم اگر اس کے در پہ آئے تو کس منہ سے آئے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, یغفر لکم ذنوبکم. میرا معبود منتقم نہیں, اس نے خود وضاحت کر دی ہے کہ میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ ڈالا. تم ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود جب رب العالمین کے در پر شرمندہ ہو کے آؤ گے تو وہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے. یغفر لکم ذنوبکم. لیکن اس بگڑی ہوئی قوم نے اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کی بات نہ مانی. اپنے بچوں کو پکڑ کے لاتے تھے اور کہتے تھے اس کی بات نہ سننا, صاحب کی تبلیغ میں, اور اللہ کے پیغمبر کی دعوت و تبلیغ میں کانٹے ہیں, پتھر ہیں, بدزبانی ہے, سوشل بائیکاٹ ہے, قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں. یہاں تو سب میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب دشمنوں کا اجتماع ہے. ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, ایک صدی نہیں, 9 صدیاں, 950 سال, لیکن نہیں مانا قوم نے. فرماتے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا,
يزدهم دعائي الا فرارا۔ میرے معبود تو گواہ ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی ان کے دروازوں پہ پہنچاؤں، صبح کے سویرے میں بھی پہنچاؤں، تاریکی میں بھی روشنی میں بھی پہنچاؤں، لیکن کیا کروں، جو جو دعا کرتا ہوں مرض بڑھتا ہے۔ فلم يزدهم دعائي الا فرارا۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ لا تذر على الارض من الكافرين ديارا۔ اب گولیاں مکسچر کام نہیں کرتے، آپریشن ضروری معلوم ہوتا ہے۔ آپریشن کیوں؟ کہ نبی غصے میں آ گیا، اشتعال میں آ گیا؟ نہیں، فرمایا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، انک ان تذرهم یضلوا عبادک، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ انہیں ایسا کینسر لاحق ہو گیا ہے کہ اگر یہ باقی رہے تو پوری انسانیت خطرے میں ہے۔ شرک کا کینسر ایک ہے، جسم کا کینسر، باڈی کینسر، اس سے باڈی خطرے میں ہوتی ہے، جسم خطرے میں ہوتا ہے، اور ایک ہے فکر کا کینسر، وہ شرک ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جائے، ڈاکٹر اس لیے وہ حصہ کاٹتے ہیں کہ باقی وجود تو بچ جائے۔ انسانی طبقے میں سے اس طبقے کو جس شرک کا کینسر ہو گیا تو پیغمبر نے دعا کی، یا اللہ یہ کینسر زدہ حصہ علیحدہ کر دے تاکہ باقی انسانیت کا وجود تو محفوظ رہے۔ اب آپ بتائیے یہ غصے کی بات ہے یا رحمت کی بات ہے؟ پیغمبر کی ہر بات میں رحمت ہوتی ہے، پیغمبر کی دعوت ہوتی ہی سراسر رحمت۔ الہ العالمین، آپریشن ضروری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اچھی بات ہے، آپریشن کرتے ہیں ہم، پانی آئے گا، یہ سب کے سب یہ جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی، یہ ناقص جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی، ہم پانی بھیجتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، غداروں کو مٹانا ہے تو وفاداروں کو بچانا بھی ہے۔ غداروں کو مٹانے کے لیے پانی بھیجیں گے ہم، اور وفاداروں کو بچانے کے لیے اصنع الفلک، کشتی بناؤ۔ یا اللہ کشتی جو بناؤں تو یہ کمبخت مجھے کہاں بنانے دیں؟ یہ جو بڑے بڑے درباروں پہ بیٹھے ہوئے گدی نشین ہیں، پروفیشنل قسم کے گدی نشین، ان کے دہشت گرد مرید، وہ تو میری بات نہیں سنتے، کشتی کیسی بنانے دیں گے؟ فرمایا بِأَعْيُنِنَا، تو نہیں بنا رہا، ہم بنوا رہے ہیں، ہماری نگرانی ہوگی، ہماری نگاہ کرم ہوگی تیرے اوپر، ہم دیکھیں گے کون تجھے روکتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ اچھا، انسانی تاریخ میں بننے والی پہلی کشتی حضرت نوح نے بنائی، شاگردوں سے نہیں بنوائی، خود بنائی۔ جفا کش ہوتا ہے۔ سیدنا نوح کشتی بنا رہے ہیں، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔
آستانہ پرست قریب سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ ہے بزرگوں کی ناراضگی کا اثر، بزرگوں کی ناراضگی کا یہ اثر ہے، دیکھو نا لک کو دک سہارا، یہاں کبھی پانی آیا نہیں، بیچارے کا دماغ ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، کشتیاں بنا رہا، یہاں کب پانی آتا؟ کبھی ہم نے سنا نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنا کہ یہاں بھی کبھی پانی آئے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، طرز کے مشتر چلاتے ہیں، طرز کے تیر چلاتے ہیں، پیغمبر تیرے ظرف پہ قربان جاؤں، سب کچھ سنتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے یہ فرمایا گیا میرے پیغمبر باقی تو سب کچھ سنتا جا، صبر کا مظاہرہ کرتا جا، لیکن یہ جملہ جواب میں انہیں فرما دو، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ آج تم مجھے تانے دیتے ہو، آج تم مجھ پہ مذاق کرتے ہو، لیکن تم نہیں جانتے تم خود مذاق بننے والے ہو، تم خود مذاق بننے والے۔ کشتی تیار ہو گئی، آپریشن کا ٹائم آ گیا، آپریشن کا ٹائم آ گیا، زمین سے پانی ابلنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے دروازے کھول دیے گئے، ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا۔ زمین سے یہ پانی اللہ کا غضب بن کر ابلنے لگا، آسمان سے بھی اللہ کا غضب بن کر نازل ہوا، برسا نہیں، یہ جو برستا ہے یہ تو اس کے پیار کی ادا ہے نا، بادلوں کا سینہ چھلنی کر دیتا ہے، پھر بوند بوند ٹپکتی ہے، وہ زندگی کا پیغام بن کر آتی ہے۔ وہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے کہ زمین سے بھی اللہ کا غضب بن کر پانی ابل رہا ہے، آسمان سے بھی اللہ کا غضب بن کر نازل ہو رہا ہے، اور کشتی وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اس بکھری ہوئی موجوں میں، ہلاکت خیز موجوں میں پیغمبر کا سفینہ، پیغمبر کی کشتی یوں ڈٹی ہوئی ہے جیسے پہاڑ نظر آئے، موجیں آ آ کے ٹکراتی ہیں، وہ تو ہلتی بھی نہیں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فی موج کالجبال، پھر پیغمبر نے نظر اٹھائی ان بدبختوں کی طرف جو ٹارگٹ تھے، جو اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے تھے، ان لوگوں میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر نوح کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اپنا لخت جگر بھی انہی میں نظر آیا۔ نادا نوح ابنہ، نادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بیٹے کو دعوت دی، بیٹے کو دعوت دی، ہرجائیوں کا ساتھ چھوڑ دے، حلوائیوں کا ساتھ چھوڑ دے، مجاوروں کا ساتھ، آستانہ پرستوں کا ساتھ، ادھر آ جاؤ میرے سفینے پر، اللہ کا عذاب آ گیا۔ نادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ قال سآوی الی جبل، بیٹا کہتا ہے ہم بلندیوں پہ چڑھ جائیں گے، ہم کوئی معمولی لوگ تو نہیں، ہم تو وی آئی پی ہیں،
فرمایا اپنے بگڑے ہوئے فرزند کو، آج جو پانی آیا ہے وہ آیا نہیں، بھیجا گیا ہے، مٹ جاؤ گے۔ یہ نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچنے والا ہے، یہ پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچنے والا ہے۔ آج کوئی نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس کے جس پر اس کی رحمت ہو جائے، الا من رحم۔ بیٹا کہتا ہے جاؤ اپنا کام کرو۔ قرآن نے فرمایا وحال بینہم الموج، پانی کی ایک موج آئی، پانی کی موج آئی۔ زبان حال سے کہا پیغمبر یہ تیری زبان نہیں سمجھتا، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ گرفت میں لے کر غوطہ دیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اب ڈوبنے لگا۔ ڈوب کے ابھرا تو چلایا ابا جان بچائیے، ابا جان بچائیے۔ سیدنا نوح اب اپنے معبود کی طرف متوجہ ہوئے، نادا نوح ربا قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرے معبود تیرا وعدہ تھا کہ میری یار کو بچائے گا، دیکھ میرا تو بیٹا ڈوبنے لگا، میرا تو بیٹا جا رہا ہے، اور تجھ سے زیادہ حاکم الحاکمین کوئی نہیں، تو اپنے وعدے سچے کرنے والا ہے، بچا میرے بیٹے کو۔ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، نقد یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک۔ میرا وعدہ تو سچا ہے، میں نے جو وعدہ کیا اسے نبھاؤں گا، لیکن یہ تیرا بیٹا تو ہے تیرا وارث نہیں، تیرا بیٹا تو ہے تیرا وارث نہیں، تیری آل میں سے نہیں۔ اس لیے کہ نبیوں کی نسل، ہزارہ والوں اگر اجازت دو تو کہوں انسانی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ انسانی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر مسلمان کا بیٹا کافر ہو جائے تو وارث رہے گا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر انہ عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، اس کا کردار تیرے کردار سے نہیں ملتا، میں نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے نکال رکھا ہے۔ لیکن یا رب خون جو ہوا کیا کروں؟ باپ ہونے کے ناطے سے اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھوں تو کیسے متاثر نہ ہوں؟ فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اب تک پتہ نہیں تھا، اب بتا دیا، تو میرے بتانے کے بعد مشرک کی سفارش کی اجازت نہیں، مشرک کی سفارش کی قبروں پہ جھکنے والوں، قبروں پر چادریں چڑھانے والے لیڈروں کی اطاعت کی بھی اجازت نہیں، بیٹے کی سفارش کی بھی اجازت نہیں۔ میرے روکنے کے بعد اگر پھر بھی تو نے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، پھر نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ دیکھا آپ نے وہ کسی کا محتاج، زور سے بولو نا، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، سب اس کے محتاج ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ قوم نوح تھی، اختصار کے ساتھ میں نے قرآن کے آئینے میں اس کا چہرہ دکھایا۔